अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज हम 3 खबरों पे बात करेंगे। आईनी तरमीम जो 27वीं तरमीम थी उसमें फिर तब्दीली कर दी गई है। क्या तब्दीली की गई इस पे बात करेंगे। आर्टिकल 6 जो कि आइन शिकनों के लिए बना है, यानी कि डिक्टेटर्स के लिए जो कि आइन तोड़ते हैं उनके लिए जो आर्टिकल 6 बना है, जो नई तरमीम की गई है उसमें आर्टिकल 6 में भी तब्दीली कर दी गई है। वो क्या तब्दीली है ये हम आपको बताएंगे। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी को के लिए अच्छी खबर है, हुकूमत ने उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है, इस पर भी बात करेंगे। नवाज शरीफ एक तवील वक्फे के बाद जनाब पार्लियामेंट आ गए और आज उन्होंने वोटिंग भी में हिस्सा लिया, कौमी असम्बली की 27वीं तरमीम की, और उसमें वो काफ़ी देर खड़े भी रहे। नवाज शरीफ ने कितने इजलासों में शिरकत की है, अब तक कितने इजलास हुए हैं, उसमें आज तक कितनों में शरीक किया है, आज हम आपको ये भी बताएंगे। और इसके अलावा जी हम आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद में जो है वो सिक्योरिटी को इतना सख्त कर दिया गया कि जगह जगह पर आपको रेंजर्स की तैनाती भी नज़र आएगी। तो क्योंकि सिक्योरिटी के हालात ख़राब हैं तो उसमें सिक्योरिटी के हवाले से आपको आज तब्दीली नज़र आ रही होगी। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको बताएं कि इस मुल्क में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अच्छा जी, सबसे पहले इस सिक्योरिटी के हवाले से बताएं कि ज़ाहिर है कल जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, इसमें 12 अफराद जान से गए थे और कुछ जो है वो 27 के करीब लोग ज़ख्मी भी हुए थे। उसके बाद वो एक अलार्म बल बज गई पाकिस्तान भर में सिक्योरिटी के हवाले से। इस्लामाबाद में ज़ाहिर है श्रीलंका की टीम भी पाकिस्तान में है, एक स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, तो ऐसे वक्त में इतना बड़ा वाक़या होना बड़ा एक सिक्योरिटी लैप्स भी था और बड़ी तशवीशनाक बात भी है। इस वजह से अब सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया। अगर आज इस्लामाबाद में आप जाएं तो आपको जगह जगह रेंजर्स, पैरा मिलिट्री ट्रूप्स नज़र आएंगे, आपको रेंजर्स तैनात नज़र आएंगे, जगह जगह पर नाके लगा के पुलिस भी तलाशी ले रही है। तो इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को सख्त किया जा रहा है। और वज़ीर दाखिला ने यह कहा है कि आइंदा 2 हफ्तों में ऐसा निज़ाम लाया जाएगा कि स्टिकर के बगैर कोई गाड़ी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होगी, यानी गोया जो गाड़ी इस्लामाबाद में दाखिल होगी उसके ऊपर एक स्टिकर लगा होगा सिक्योरिटी से मंजूर शुदा। अच्छा, मेरी आज पिम्स में उन एहलकारों से भी बात हुई जो कल धमाके में गाड़ी में मौजूद थे, जिस गाड़ी के पास धमाका हुआ। तो पता चला कि वो जो खुदकुश हमलावर है वो आया था, वो पैदल आया था। वो किसी गाड़ी में या बाइक में नहीं आया था, पैदल आया था। वो मौके के तलाश में था और जो ही पुलिस की गाड़ी पेट्रोल करती हुई उधर पहुंची तो वो उसने उसके सामने खुद को धमाके से उड़ा दिया। तो बहरहाल ये एक तशवीशनाक किस्म की सूरत हाल है। इस्लामाबाद के बासी भी अपनी सिक्योरिटी के बारे में फ़िक्रमंद हैं। तो अल्लाह ताला इस मुल्क को अमन अमान से रखे। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और अमन की को कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं जिसमें गवर्नर भी शरीक हैं और सारे लोग शरीक हैं। सर जोड़ के सारे बैठेंगे तो कोई हल की सूरत नज़र आएगी और ये हल की सूरत नज़र आना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं जी आज 27वीं तरमीम के हवाले से जो खबर थी, और 27वीं तरमीम में मज़ीद तरमीम कर दी गई, यानी उसमें मज़ीद 2 तब्दीलियाँ की गई हैं। और अब इसको सेनेट से दोबारा मंजूर करना होगा। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद आज गमान गालिब है कि कौमी असम्बली से मंजूर हो जाएगी। इस वक्त 6 बजे हैं, ज़ाहिर है थोड़ी देर लगेगी। मैं कुछ तरमीम के कुछ हिस्से मंजूर होते हुए देख के आया हूँ। 233 वोट जो है वो 2 तिहाई अक्सरियत से 233 वोट हासिल हैं हुकूमत को, जिससे आराम से पास हो गए। और जो तरमीम है उसमें 2 तरामीम की गई हैं। अब 2 तरामीम बड़ी इंपॉर्टेंट हैं भाई, गवर्नमेंट को याद नहीं रहा था, ये टेक्निकल मसले थे कि सेनेट में उन्होंने वो नहीं पेश की थी। अब उन्होंने 2 तरमीम की हैं और वो तरामीम पहले काबीना इजलास हुआ प्राइम मिनिस्टर की सदारत में, उसमें वो पेश की गई। फिर उसके बाद आज़म नज़ीर तारड़ ने अवान को बताया कि जी 2 तरामीम की गई हैं। तरामीम क्या है? उन्होंने कहा जी वकला से बात हुई, सुप्रीम कोर्ट के बाकी लोगों से बात हुई, तो हमें पता चला कि इसमें चीफ जस्टिस के अहदे के बारे में इब्हाम है, तो हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें ऐड कर रहे हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो यहिया अफरीदी होंगे, उनके पास फुल पावर्स होंगी। जुडिशल कमीशंस में और मुख्तलिफ कमीशंस में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो रिप्रेजेंट करेंगे वो आइनी अदालत के सरबराह नहीं होंगे, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही होंगे, जस्टिस यहिया अफरीदी। गोया उनको एक हुकूमत की तरफ से एक सपोर्ट मिली है और कहा गया है कि जी चूँकि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट अब सू मोटो नहीं ले सकती, सुप्रीम कोर्ट बाकी मुकदमात नहीं सुन सकती, वो सिर्फ सारे मुकदमात आइनी अदालत में जाएंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो है एक सेरेमोनियल ओहदे की तकरीम दी गई है ये इस तरमीम के ज़रिए कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आप ही हैं और कमीशंस में बैठेंगे, जुडिशल कमीशंस में बैठेंगे, तो ये वो पावर्स जो हैं वो ज़रूर आपके पास होंगी। जो कोर्ट की पावर्स हैं ज़ाहिर है वो कर्टेल हुई हैं सारे आइनी माहिरीन के मुताबिक कि वो सो मोटो नहीं ले सकती, वो सिर्फ दूसरे जो नौइयत के मुकदमात हैं, दीवानी फौजदारी, उनकी अपीलों को समाअत करेगी। तो इस हवाले से ये तरमीम पेश की गई। दूसरी तरमीम जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 क्या है? आपको पता है कि आर्टिकल 6 के तहत बगावत होती है, हाई ट्रीज़न, उसका मुकदमा चलता है उन डिक्टेटर्स वगैरह के ख़िलाफ़ जो आइन तोड़ते हैं।
اور مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی شروع ہوئی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے اس کے بعد کیا ہوا تھا، وہ AFIC چلے گئے، پھر اس کے بعد وہ پاکستان سے باہر چلے گئے اور کارروائی نہیں ہو سکی، بلکہ عمران خان صاحب کا دھرنا 2014 کا شروع ہو گیا اور نواز شریف صاحب کی حکومت بالآخر لپیٹ دی گئی تھی۔ تو گویا آرٹیکل 6 کا ویسے بھی کوئی اتنا وہ نہیں تھا کہ پاکستان میں کوئی اس کی بہت بڑی مثالیں ہوں۔ بعد میں آرٹیکل 6 میں ظاہر ہے وہ پھر جو ہے جسٹس وقار سیٹھ مرحوم جو ہے انہوں نے ان کو سزائے موت دے دی تھی مشرف صاحب کو۔ پھر اب جا کے جب وہ فوت ہو چکے ہیں تو قاضی فائزہ صاحب نے اس کو بحال کر دیا تھا، اس جو سزا ہے۔ مگر یہ ہے کہ آرٹیکل 6 جو بہرحال ہے، تو یہ آرٹیکل 6 اس میں ترمیم مزید کی ہے حکومت نے آج، اور اس کے تحت یہ کیا گیا ہے کہ اس میں یہ تھا کہ جی وہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتا، اس میں دوسری عدالتیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تو لکھا ہوا تھا، اب یہ کہا گیا ہے کہ وہ آئینی عدالت بھی اس میں شامل کر لی گئی ہے۔ تو آرٹیکل 6 میں آئینی عدالت کا بھی ذکر کر لیا گیا، گویا جو آرٹیکل 6 کے مقدمات یا جو چیزیں ہوں گی اس میں آئینی عدالت کو بھی کردار ہوگا، تو یہ چیز اس میں شامل کر لی گئی ہے۔ تو آرٹیکل 6 میں بھی ایک ترمیم آئی ہے۔ بہرحال وہ بڑی تبدیلی جس کو کہا جاتا ہے کہ جی اس میں سزا ہی ختم کر دی جائے توڑنے کی، وہ نہیں ہوئی، یہ ہوئی ہے کہ آئینی عدالت کا اس میں عمل دخل لایا گیا ہے۔ تو یہ دو ترامیم تھی۔ اچھا، نواز شریف صاحب کی جی بڑی شاندار انٹری ہوئی ہے، شاندار تو نہیں میں کہہ سکتے، لیکن مطلب ان کی بڑی ان اینٹیسپیٹڈ تھی، کیونکہ حکومت کو کمفرٹیبل میجارٹی حاصل تھی، 224 چاہیے تھے، ان کے پاس 233 ہیں، ان کو ضرورت نہیں تھی کہ نواز شریف صاحب آئیں، لیکن نواز شریف صاحب آئے لاہور سے آل دا وے، پہلے عرفان صدیقی صاحب مرحوم کی جو گھر گئے، ان سے تعزیت کی، اور جو ان کے پرانے ساتھی ہیں ظاہر ہے، پھر اس کے بعد وہ پارلیمنٹ آئے، بڑا ان کا استقبال ہوا، پرائم منسٹر نے پہلے ان کا استقبال کیا، پھر عوام میں بھی تالیوں سے استقبال ہوا، پھر جی ترمیم کے حق میں کھڑے ہوئے، اور ظاہر ترمیم کے حق میں اسپیکر کہتے ہیں کہ آپ کھڑے ہوں، کافی دیر میں دیکھ رہا تھا کہ ظاہر ہے اب عمر بھی ان کی ہے، بزرگی بھی ہے، مگر ان کو کھڑا ہونا پڑا ترمیم کے حق میں ووٹ دیتے وقت۔ تو چشمے فلک کا یہ نظارہ بھی دیکھنا تھا جی، ووٹ کو عزت دو نواز شریف صاحب کا نعرہ تھا، اور اب جو ترمیم ہے اس کو کہا جا رہا ہے، جو بہت آئینی ماہرین ہے، کہ اس میں سیاستدانوں اور پارلیمنٹیرینز کے پر کاٹے گئے ہیں، اس میں کلپ کی گئی ہیں، اپنی پاورز خود انہوں نے سرنڈر کی ہیں کافی حد تک۔ تو اس دوران بھی نواز شریف صاحب وہاں موجود رہے، اور نواز شریف صاحب نے جناب اس میں ووٹ دیا۔ تو یہ ایک بڑی ان یوزول ایک منظر تھا، کیونکہ نواز شریف صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے، تینوں دفعہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہوئی، عوامی حقوق کے لیے بات کرتے رہے سیاسی، اور وہ کہتے رہے، مطلب ان کی لڑائی کیا سول بالادستی کے لیے ہوتی تھی کہ جی یہ اختیار ہونا چاہیے۔ نیشنل سیکورٹی کونسل کی بات ان کے سامنے ایک اس وقت کے آرمی چیف نے کی تھی، جنرل جہانگیر قیامت نے، ان کو انہوں نے کہا تھا استعفیٰ دے دیں، وہ دے دیا۔ آج کل تو پھر سارا کچھ ہو گیا، اور نواز شریف صاحب پھر بھی ووٹ دینے آئے ہیں، اور اتنی دیر کھڑے رہ کے ووٹ دے رہے ہیں، تو یہ بڑی حیرت انگیز ایک منظر تھا ان کی انٹری جو ہوئی ہے۔ اور اس میں جناب میں آپ کو ریکارڈ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کے جتنے سیشنز ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب صرف ترمیموں میں ووٹ دینے آتے ہیں، یا پرائم منسٹر کے ووٹ میں آئے تھے۔ آئے کب تھے، کتنے اجلاس ہوئے ہیں، اب دیکھیں کہ موجودہ قومی اسمبلی کا جو اجلاس ابھی چل رہا ہے وہ 21واں اجلاس ہے، یعنی 20 اجلاس سے پہلے ہو چکے ہیں۔ اجلاس جو ہے وہ ایک دن کا نہیں ہوتا، کئی دن کا ہوتا ہے، سیشن جس کو کہتے ہیں۔ تو وہ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے جو 21واں اجلاس ہے اس میں وہ آئے۔ ریکارڈ کے مطابق جو ہے 29 فروری 2024 کو موجودہ قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس طلب ہوا تھا، ظاہر ہے فروری میں الیکشن ہوئے تھے، تو 29 فروری 2024 کو پہلا اجلاس طلب ہوا تھا، اور اب تک مجموعی طور پہ 21 اجلاس ہوئے ہیں۔ اور ٹوٹل جو جن دنوں میں اجلاس جاری رہا وہ 148 دن تک یہ سارے اجلاس جو 21 اجلاس ہیں آج کے سمیت جاری رہے۔ ان 148 دنوں میں صرف 2 اجلاسوں میں نواز شریف صاحب شریک ہوئے، اور ٹوٹل جو ان کی حاضری ہے وہ 5 دن کی ہے آج سے پہلے، اب آج ملا کے 6 ہو جائیں گے، 5 دن کی ان کی حاضری ہے۔ نواز شریف نے قومی اسمبلی کے پہلے اجلاس میں 3 دن کی شرکت کی تھی، جس میں پرائم منسٹر کا الیکشن ہوا تھا، اسپیکر کا الیکشن ہوا تھا، اور 26ویں ترمیم کے منظوری کے وقت وہ صرف 2 دن اجلاس میں شریک ہوئے، تو 5 دن ہو گئے۔ اب یہ 27ویں کے لیے 1 دن میں ہی ہو جائے گی، تو 1 دن ہو گئے، تو ٹوٹل 6 دن وہ شریک ہوں گے۔ اس کے علاوہ نواز شریف 144 دن قومی اسمبلی سے غیر حاضر رہے۔ اس سے پہلے انہوں نے بجٹ اجلاس میں بھی شرکت نہیں کی، علاوہ ازیں پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ اجلاس بھی منعقد ہو چکا ہے، جس میں بھی نواز شریف غیر حاضر رہے۔ تو نواز شریف جو ہے وہ پہلے تو نہیں آتے، ان کو بلانے کے لیے ترمیم کرنی پڑتی ہے، اور ترمیم ہوتی ہے تو پھر وہ تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز تھی کہ نواز شریف صاحب کی آمد ہوئی ہے، اور لوگ چاہتے تھے کہ نواز شریف صاحب آئیں، لیکن جو آئے ہیں وہ ان کو کتنی دیر لگی کہ آپ دیکھیں کہ وہ 144 دن غیر حاضر رہے اور اس ترمیم میں شریک ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آج تقریر بھی کریں گے، آپ کے سامنے تقریر بھی آ جائے گی، لیکن اس تقریر میں وہ کیا کریں گے؟ ایک نظام بنا ہے، ایک ڈسپنسیشن بنی ہے، ایک نئی ڈسپنسیشن، اور اس ڈسپنسیشن میں نواز شریف صاحب کا ظاہر ہے کردار تو ضرور ہے۔ وہ پرائم منسٹر نہیں ہیں، کوئی آئینی عہدہ نہیں ہے، لیکن پارٹی کے سربراہ ہیں، آج بھی شہباز شریف ان کو عزت دیتے ہیں، بیٹی ان کی چیف منسٹر پنجاب ہیں، تو ایک کردار تو ان کا ہے۔ لیکن لوگ پوچھتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں کہ نواز شریف صاحب
بدل گئے ہیں. نواز شریف صاحب جو پہلے نواز شریف صاحب تھے وہ تو عوام کے حقوق کے لیے کھڑے ہوتے تھے, وہ سول بالادستی کی بات کرتے تھے, وہ مہنگائی پہ نوٹس لیتے تھے, وہ ان چیزوں پہ کرتے تھے. لیکن نواز شریف صاحب اس وقت ان کی سرگرمیاں بہت محدود ہیں, وہ کم اجلاسوں میں شرکت کرتے ہیں, کم عوامی ملاقاتیں کرتے ہیں اپنے کچھ ساتھیوں کے لیے. میں ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے بہت کم ٹویٹیں کی ہیں. عام طور پہ کوئی فوتگی ہو جاتی ہے اس کے میسیجز کر دیتے ہیں, لیکن کسی بڑے واقعے پہ بہت زیادہ ان کی ٹویٹس نہیں ہوتی, انگیجمنٹس کوئی نہیں ہے, اپنے پرانے ساتھیوں سے بھی ملاقاتیں نہیں کرتے, سیاسی لوگوں سے بھی اتنی ملاقاتیں ان کی نہیں ہوتی. تو گویا ظاہر ہے وہ جب اس دفعہ وہ پرائم منسٹر نہیں بنے تو کہا جا رہا تھا کہ وہ سیاست سے ریٹائر ہو رہے ہیں. بعد میں بہت سارے لوگوں نے, مرحوم عرفان صدیقی سمیت, میں ان کے ساتھ ایک انٹرویو میں تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں نواز شریف صاحب ریٹائر نہیں ہوئے, یہ کہنا تھا بہت غلط ہے, وہ تو بڑے ایکٹیو ہیں. پھر ان کو پارٹی کا سربراہ بنایا گیا اور پارٹی کے وہ اس وقت صدر ہیں الیکٹڈ, لیکن صدر کے طور پہ بھی فعال نہیں ہے کہ پارٹی کی تنظیموں سے بہت ملاقاتیں کرتے ہوں, بہت وہ کرتے ہوں. تو یہ اب دیکھیں کہ 3 دفعہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, یہ وہ اعزاز ہے جو اور کسی کو بھی پاکستان میں حاصل نہیں ہے اور شاید ہی کسی کو حاصل ہو سکے. چاہے اگر شہباز شریف اگلی دفعہ بھی پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو ایک تو یہ بات ہے کہ وہ دوسری دفعہ ان کی الیکٹڈ ٹرم ہوگی, تیسری یعنی کہ جو باقاعدہ براہ راست الیکشن ہے, اسمبلی نئی شروع ہوئی ہے, ان کی جو پچھلی دفعہ تھی وہ تحریک عدم اعتماد کے بعد الیکشن ہوا تھا, لیکن براہ راست الیکشن میں وہ کینڈیڈیٹ کے طور پہ نہیں آئے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. بہرحال اب دیکھنا ہوگا کہ آگے کی سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے. نواز شریف صاحب اب کب بولیں گے اور کیا بولیں گے, ابھی تک جو ہے وہ اس سسٹم کے ساتھ وہ سہمت نظر آتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, دیکھتے رہیں آج کا سچ.